حضرت نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے سے پوچھا کسی نے کہ آپ جو ہیں یہ سب کچھ کہاں سے سیکھا؟ تو کہا میں نے علم علماء سے سیکھا، تصوف میں نے صوفیاء سے سیکھا، اور اخلاص میں نے ایک نائی سے سیکھا ہے۔ اخلاص میں نے ایک نائی سے سیکھا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں طالب علم تھا، جب میں دین پڑھنے کے لیے گیا تھا تو واپس جب میں آیا نا تو میں جس گھر میں داخل ہوا نا، اپنے گھر میں داخل ہوا تو فوراً میری ماں نے مجھے ڈانٹا کہ نکل گھر سے، یہ باپ پردہ گھر ہے، کیوں آ گئے اس میں؟ ہم پردہ دار ہیں، تم کون ہو ہمارے گھر میں آ گئے؟ اس نے اس وقت کہا اماں میں تیرا بیٹا ہوں جو دین پڑھنے گیا تھا، اب میری داڑھی اتر آئی ہے، داڑھی آ گئی ہے، میں آپ کا بیٹا ہی ہوں۔ یعنی وہ گھر کتنا باپردہ تھا۔ تو پھر خواجہ نور محمد مہاروی فرماتے ہیں، وہ جو میں اخلاص کی بات کر رہا ہوں، گرامی قدر آپ فرماتے ہیں نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ جب پوچھا گیا کہ نائی سے آپ نے کیسے سیکھا؟ کہا میں پڑھنے گیا تھا تو وہاں پر نا استاد نے کہا کہ بال کٹواؤ، پیسے نہیں تھے میرے پاس، تو میں ٹال مٹول کرتا رہا، استاد صاحب نے کلاس سے نکال دیا کہ جاؤ پہلے بال کٹوا کر آؤ پھر کلاس میں بیٹھنے دوں گا۔ کہتے ہیں کہ میں جب گیا تو غریب آدمی کا بھی کوئی ایک اپنی زندگی ہوتی ہے، وہ کیفیت وہی سمجھتا ہے۔ گرامی قدر وہ جب گیا نا نائی کے پاس تو دروازے میں کھڑا ہو کر بڑی گہری سوچوں میں سوچ رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ نائی نے نا بس مجھے ایک سرسی نگاہ سے دیکھا اور کہا بیٹا آپ ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ کہا نائی صاحب میں ایک طالب علم ہوں اور غریب آدمی ہوں، پیسے کوئی نہیں، کیا اللہ کی رضا کے لیے میرے بال کاٹو گے؟ اللہ کی رضا کے لیے میرے بال کاٹو گے؟ اچھا کہتا ہے نائی کہتا ہے کہ میری وہ کرسی جو تھی نا جس پر میں بیٹھا کر بال کاٹتا تھا، حجامت بناتا تھا، اس کرسی پر ایک جاگیردار آدمی ذمہ دار بیٹھا تھا، محلے کا چودھری بیٹھا تھا۔ اس کی داڑھی کو ہاتھ لگایا، مہربانی آپ کی، اگر آپ اٹھ کر کرسی سے ادھر بیٹھ جائیں تو میں اللہ کی رضا کے لیے آج نہ کام کر لوں، اللہ کی رضا کے لیے نہ کام کر لوں۔ کام میرا کام مکمل نہیں ہوا۔ کہتا نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ کہتے مجھے اٹھا کر نا اس نے اتار کر ایک سائڈ پہ بیٹھا دیا، اور وہ کہتے ہیں خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ مجھے اس نے کرسی پہ بٹھایا، کہا ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ کہا ٹائم تو ہے میرے پاس، مجھے جلدی نہیں ہے اتنی۔ تو کہا اگر ٹائم ہے تو میں وضو بنا کر لاؤں، وضو کر کے آ جاؤں؟ کہا وضو کی ضرورت تو نہیں ہے۔ کہا وضو کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن آج میں اللہ کے لیے کام کرنے لگا۔ کہتے وہ نائی گیا، وضو کر کے آیا، اس نے کنگھی اٹھائی تو پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کینچی اٹھائی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا بال نہیں، بالوں سے پہلے اس کے آنسو گر رہے تھے، بال نہیں، بالوں سے پہلے اس کے آنسو گر رہے تھے، اور وہ روئے جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ کہہ رہا تھا اللہ تیرا شکر ہے کہ آج میں تیری رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ کہتے میں نے اس کی حجامت بنائی، کہتے ہیں کہ میری حجامت جب بن گئی، بال میرے اس نے کاٹ لیے، تو جب میں جانے لگا نا تو میں نے کہا کہ میں آپ کو یہ قیمت جب میرے سے ہو جائے گی نا تو میں آپ کو دوں گا۔ کہا نہیں، جب بھی ضرورت ہو نا آپ آ جایا کریں اور صرف اتنا کہا کرنا کہ نائی صاحب اللہ کی رضا کے لیے میرے بال کاٹ دیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ کہتے ہیں کہ بس یہی بات تھی کہ میں نے نائی کی وہ کنڈیشن دیکھی اور میں نے اس کا اخلاص دیکھا، تو کہتے ہیں کہ میں نے اخلاص نائی سے سیکھا کہ اس نے زندگی میں پہلا کام اللہ کی رضا کے لیے کیا، تو ابھی وہ وضو کر کے آیا تھا، کام شروع کیا تھا کہ اللہ پاک نے اس کے دل میں ایسا اس کی ہلچل مچا دی
کہ اللہ نے اتنا اخلاص بھر دیا کہ اللہ پاک نے مجھے بھی اخلاص کی دولت عطا کر دی۔